السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ سی پی آئی کے نیشنل ایگزیکٹو ممبر چاڈا وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت کارپوریٹ حلقوں کی طرف متوجہ ہو رہی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر رہی۔ ورنگل ضلع سی پی آئی کی دوسری کانفرنس کا آغاز زور و شور سے ہوا۔ اس موقع پر سی پی آئی کے ضلع سیکرٹری میکالا روی نے مقامی ابنس فنکشن ہال میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کی، جبکہ چاڈا وینکٹ ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے دوران جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا جا رہا اور امبیڈکر کے دیے ہوئے آئین کو لاگو نہ کر کے عوام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 11 سالوں سے اڈانی اور امبانی جیسی کارپوریٹ طاقتیں عوام کی نظروں میں آگے بڑھ رہی۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے سیکریٹریٹ میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ منعقد کی تاکہ آئندہ یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی ویرولہ سینک اسمارک شہدا کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کر کے دن کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد چیف منسٹر تاریخی گولکنڈہ قلعے میں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ قریبی تال میل سے کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تقریب کا انعقاد اس موقع کی مناسبت سے اچھے انداز میں کیا جائے۔ محکمہ پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک روٹ کا تفصیلی نقشہ تیار کرے اور مدعو کرنے والوں اور عام لوگوں کے لیے مخصوص الائٹنگ اور پک اپ پوائنٹس مقرر کر کے ضروری انتظامات کریں۔ تمام مقامات پر سیکیورٹی اور ٹریفک کنٹرول کے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ BC تحفظات کے مطالبے پر 72 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال کے خصوص میں صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے بنجارہ ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر باضابطہ طور پر پوسٹرز جاری کیے۔ یہ بھوک ہڑتال BC پسماندہ طبقات کو تحفظات کے لیے ان کی مسلسل جدوجہد کا حصہ ہے۔ انہوں نے عوام سے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ کویتا نے اعلان کیا کہ وہ 4 اگست کی صبح 10 بجے سے 7 اگست کی صبح 10 بجے تک 72 گھنٹے طویل بھوک ہڑتال کریں گی۔ یہ احتجاج تلنگانہ جاگرتی اور UPF کے اشتراک سے حیدرآباد کے اندرا پارک پر منظم کیا جائے گا۔ انہوں نے مرکزی و ریاستی حکومتوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ پسماندہ طبقات کو آئینی تحفظات فراہم کرنے کے معاملے میں ان حکومتوں کی نیت صاف نہیں ہے۔ کویتا نے سوال کیا کہ جب ریاستی اسمبلی اور قانون ساز کونسل نے 42% تحفظات کی منظوری دی ہے تو پھر صدر جمہوریہ کی منظوری میں تاخیر پر ریاستی حکومت قانونی جنگ کیوں نہیں لڑ رہی؟ انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ جب تک پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کا حق حاصل نہیں ہوتا وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی اور ان کی جدوجہد ہر سطح پر جاری رہے گی۔ بھوک ہڑتال کے لیے باقاعدہ اجازت حاصل کرنے کی غرض سے تلنگانہ جاگرتی کے قائدین نے سینٹرل زون کے DCP کو ایک تحریری درخواست بھی پیش کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ BC تحفظات کے حصول کے لیے پرامن اور جمہوری جدوجہد کی اجازت دی جائے۔ کویتا کی اس تحریک کو عوامی حمایت حاصل ہو رہی اور امید کی جا رہی کہ یہ اقدام پسماندہ طبقات کے آئینی حقوق کی بازیابی کی سمت ایک فیصلہ کن قدم ثابت ہوگا۔ GHMC کمشنر RV کنن نے فیلڈ آفیسروں اور صفائی کے کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ مانسون کے موسم میں صفائی کے خصوصی پروگرام کو سختی سے نافذ کریں تاکہ گریٹر حیدرآباد کو ایک صحت مند شہر بنایا جا سکے۔ GHMC کمشنر RV کنن نے زونل کمشنر اپورو چوہان اور انوراگ جینتی کے ساتھ کوکٹ پلی اور خیرآباد زون میں مانسون سیزن کے دوران بیماریوں پر قابو پانے کے لیے GHMC کے ذریعے شروع کیے گئے خصوصی صفائی پروگرام کے نفاذ کا اچانک معائنہ کیا۔ پہلے اچانک معائنے کے حصے کے طور پر کمشنر نے کوکٹ پلی زون میں میونسپل کچرے کو بروقت ہٹانے، مچھروں پر قابو پانے کے اسپرے فاگنگ، اینٹی لاروا، پارکوں، کالونیوں، ٹھہرے ہوئے پانی کی جگہوں اور صحت عامہ سے متعلق بیداری کے پروگراموں کا معائنہ کیا۔
ملک بھر میں مانسون سرگرم ہے، کہیں بارش سے راحت ہے تو کہیں یہ آفت بن کر لوگوں پر برس رہی۔ مدھیہ پردیش، راجستھان سے لے کر بہار تک شہر شدید بارش سے بے حال ہے۔ کئی جگہوں پر سڑکیں تالاب بن گئی ہیں تو کہیں دکانیں اور مکان سب پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ پہاڑی کے بعد میدانی علاقوں میں بھی کئی جگہ سیلاب کے حالات بن چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کئی ریاستوں میں بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہار، ہماچل پردیش اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش کے منڈی میں بادل پھٹنے سے تباہی مچ گئی۔ چندی گڑھ، منالی، شاہراہ سمیت ہماچل کی 358 سڑکیں بند ہیں اور چمبا، کانگڑا، کلو اور منڈی میں تیز بارش کا الرٹ ہے۔ IMD کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں مدھیہ پردیش کے مندرسور، نیمچ، گنا، شیو پور، آگر مالوا اور راج گڑھ میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ مشرقی راجستھان میں دونوں دنوں الرٹ جاری ہوا ہے اور بیکانیر، جیسلمیر، باڑمیر سمیت 6 ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش کا الرٹ جاری کیا گیا۔ بھاری بارش کی وجہ سے سوائی مادھو پور میں سڑکیں تالاب بن چکی ہیں۔ کئی ضلعوں میں سیلاب کی حالت بن گئی ہے۔ گزشتہ کئی گھنٹوں سے ہو رہی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایسے میں انتظامیہ نے 14 ضلعوں میں 31 جولائی اسکول بند رکھنے کے حکم دیے۔ بہار اسمبلی انتخاب سے پہلے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک اور اعلان کر دیا۔ انہوں نے آشا اور ممتا کارکنوں کے اعزازیے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نتیش کمار نے صحت کے شعبے میں آشا کارکنان کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر خود ان کا اعزازیہ بڑھائے جانے کی اطلاع دی۔ نتیش کمار نے لکھا، نومبر 2005 میں حکومت بننے کے بعد سے ہم لوگوں نے صحت خدمات کو بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا۔ دیہی علاقوں میں صحت خدمات کو بہتر بنانے میں آشا اور ممتا کارکنان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اور دیہی علاقوں میں صحت خدمات کی مضبوطی میں آشا اور ممتا کارکنوں کے اہم تعاون کا تحفہ دیتے ہوئے ان کے اعزازیہ رقم میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آشا کارکنوں کو اب 1000 روپے کی جگہ 3000 روپے کی حوصلہ افزا رقم فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ہی ممتا کارکنوں کو فی زچگی 300 روپے کی جگہ 600 روپے کی حوصلہ افزا رقم دی جائے گی۔ اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا اور دیہی علاقوں میں صحت خدمات مزید مضبوط ہوگی۔ شہر حیدرآباد میں ڈینگو سے ایک زچہ خاتون کی موت ہو گئی۔ رحمت نگر سے تعلق رکھنے والی مینا عمر 32 سال نے رواں ماہ 23 تاریخ کو سکندرآباد کے ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں بچے کو جنم دیا۔ زچگی سے قبل ہی خاتون کے ڈینگو سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کا علاج جاری تھا، تاہم طبیعت بگڑنے کے باعث وہ فوت ہو گئی۔ متوفیہ کے ارکان خاندان نے بتایا کہ نومولود بھی ڈینگو سے متاثر ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا۔ کیرالہ کے وائناڈ میں گزشتہ برس ہونے والے چورلامالا منڈ کی لینڈ سلائیڈ کی برسی کے موقع پر کانگریس جنرل سیکرٹری اور وائناڈ سے رکن پارلیمان پرینکا گاندھی نے ایک بار پھر مرکز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے نہ صرف متاثرین کے نام ایک جذباتی خط لکھا بلکہ پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران مرکز سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ افراد کے لیے دیے گئے قرض کو معاف کیا جائے اور بحالی کے لیے مناسب فنڈز فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ انسانی سانحہ تھا جس میں 17 خاندان مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ Tea plantations, most people's livelihoods depend on that, on cardamom, tea, coffee. There are people whose entire lives were destroyed, including auto drivers, jeep drivers, people who run homestays and do small businesses. It has been 1 year now, and سپریم کورٹ نے بہار میں انتخابی فہرست کی خصوصی نظر ثانی کی کارروائی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کے لیے 12 اور 13 اگست کی تاریخ مقرر کی۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس
जस्टिस जोए मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने ये हिदायत जारी की। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक अपने तहरीरी दलाइल दाखिल करें। दरअसल अदालत उज़्मा ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नामों को हज़फ किए जाने के शवाहिद पेश किए जाते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट का मसूदा जारी किया जाना है, इसमें कई असल वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक ये अवाम के हक राय दही से महरूम करने की साजिश है। अदालत ने कहा है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसलिए इस पर लाजिम है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करे। अगर कहीं कोई बेज़ाब्तगी है तो उसे अदालत के नोटिस में लाया जा सकता है। बेंच ने दरख्वास्त गुजारों से कहा, आप ऐसे 15 अफराद की फहरिस्त दें जो दावे के मुताबिक जिंदा हैं मगर वोटर लिस्ट में उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। हम इस पहलू पर गौर करेंगे। रूस के कौम चुटका जजीरा नुमा पर शदीद जलजले ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। जबरदस्त सुनामी का खतरा पैदा हो गया। कई मुल्कों में सुनामी की लहरें साहिलों से टकरा चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक सुनामी की ये लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। सुनामी लहरें पहले ही रूस के कुरेल जज़ायर ग्रुप और जापान के शुमाली जजीरा होकाइडो के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुकी है। जापान और रूस के साहिली इलाकों में इन लहरों के टकराने से शदीद नुकसान हुआ है। जलजले के झटकों के फौरन बाद जापान और रूस के कई हिस्सों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था। जापान की कौमी नशरियाती एजेंसी NHK ने वार्निंग दी है कि बड़ी लहरें अभी और आ सकती हैं। जापान के महकमे मौसमियात ने बताया कि शुमाली और मशरक़ी इलाकों में खासकर होकाइडो से लेकर वाकायामा ओसाका के करीब तक 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के साहिल पर 4 व्हील बहकर आ गई, जिससे समंदरी जिंदगी पर असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुकामात पर सुनामी की लहरें 4 मीटर तक ऊंची थी, जिससे बंदरगाहों और साहिली इलाकों की इमारतों को नुकसान हुआ है। गजा पर इसराइल की बेईमाना कार्रवाई मुसलसल जारी है। 21 महीनों से जारी इस जंग में 60,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा की वजारत सेहत ने जारी अपने एक बयान में कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से महलूकीन की तादाद 60,034 हो गई है और इस दौरान 1,45,870 अफराद जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक हलाक शुदगान में तकरीबन निस्फ तादाद ख्वातीन और बच्चों का है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आज़ाद माहिरीन ने इस आदाद व शुमार को सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हलाकतों की तादाद तस्लीम करते हैं। इसराइली हमलों ने गजा के बड़े इलाके को तबाह करके रख दिया है। तकरीबन 90% आबादी को मुंतकिल होना पड़ा है और गजा में खौफनाक इंसानी बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से माहिरीन ने कहत की वार्निंग दे दी है। इस दरमियान खुराक बहरान से जुड़े बैनुल अक़वामी अथॉरिटी ने कहा है कि इस वक्त गजा पट्टी में भूख मरी की सबसे खराब हालत पैदा हो रही और अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो इससे बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने अंदेशा है। गजा से ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की खौफनाक तस्वीरें सामने आने और वहाँ भूख मरी से जुड़े मामलों की खबरों के दरमियान इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वार्निंग एक खतरे की घंटी है। रूस के मशरक़ी साहिली इलाके का मचातका में सुबह 8.8 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया, जिसके बाद पूरे बहरुल काहिल खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ला समंदर के नीचे आया, जिसके बाद जापान, अमेरिका, रूस और दीगर ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी की गई। ज़लज़ले के बाद जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को एहतियाती तौर पर खाली करा लिया गया। याद रहे कि 2011 में 9.0 शिद्दत के ज़लज़ले और इसके बाद सुनामी ने फुकुशिमा में शदीद तबाही मचाई थी, जहां रिएक्टर्स के पिघलने और रेडियाई मवाद के अखराज जैसे मुहलिक असरात सामने आए थे। इसी खदशे के पेश नज़र इस बार फौरी एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस, जापान और अमेरिका के साहिली इलाकों में सुनामी की 3 से 12 फीट तक ऊंची लहरें उठने का अंदेशा है। खासतौर पर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, हवाई और जापान के साहिली इलाकों में खतरे का दर्जा बुलंद कर दिया गया है।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।